ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ سارے پڑھیے, پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کلمہ پڑھا, واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی, کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا القى صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے, اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے, اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال, لب و لہجے میں مٹھاس بھی, خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے, پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے, قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے, جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے, پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا تو سب گوبھی پکائی میں نہیں کھائی, حالانکہ برگر کھا آیا ہے, دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دیتی, کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں, میں نے نہیں کھانا. ایسی اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتا چھٹ پر اب بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا, تو نہ ایڈی ٹینشن ہے امی پہ تینوں ستانا ہے. اماں کیا کہتی ہے, کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو اب لاکھوں دلیلیں دے, یہ سیاںا بیان ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا, کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے, اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو, کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے, فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو, وہ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا, حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا, فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا.
فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے, ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے, لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گلشان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گلشان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا. ایک نور چمکا حضور کے سامنے, پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح. جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا, جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے. یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرے ہے, ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سیدھی سیدھی روش پر, بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں, کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام, سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے, اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے, ایک تھپکی ہوتی, پتہ ہے نا فرق کا. ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, ایک پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا, اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا.
محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا, تلوار پکڑ, اب ہماری طرف سے لڑ, تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا, جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا, اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا, لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی, حضور خیمے میں گئے, میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا, یہ میرے ساتھ ہوا کیا. حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا, یہ کیا معاملہ ہوا. کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا, اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر, بڑا میرا خوفناک ماضی ہے, میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں, حضور دعا کر دے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یا رسول اللہ بڑے گناہ ہے میرے, دعا کر دے. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا, میں نے سن لیا ہے, رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا, تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں, اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بن گئے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں, بڑی, تو کتابوں سے جواب نہیں ملا, آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی, پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے, کوئی بھی ہوش نہیں ہوا, کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے, یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے, ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا, جرأت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے, میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا, میرے ساتھ میرے شاگرد تھے, ارادہ تھا بحث کروں گا, نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی, ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا. فرماتے میں جب گیا نا میرے شاگرد ساتھ تھے, مناظرہ کرنے گیا, مناظرہ شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے, کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو کرو سوال, چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں, چلو نا چلو آگے چلو بڑھو آگے کرو بات آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا, دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے, میں مسلمان ہونے آیا. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا, حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے, یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی, تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی, لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا,
कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे, पर उनके लबो लहजे में कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है? फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था, और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िएगा, एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफिले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफिले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना है, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूँ, अपने गुलाम को भेजता हूँ और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था, हमें नकेल था, हमें ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार अब सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा, एड्रेस का पता है, पता कहाँ रहता है, इतना कीमती ऊंट दे दिया। तो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी भावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट ले जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे न, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दो, कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहर अली, इतने जा नहीं बोलन, बस कर, तू बयान कर सकता है, इतनी ताकत। आला हजरत ने कहा लम याती नजीर कफी नाजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना। हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते और गिने चुने लफ्ज बोलते थे, उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई है। वो देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते वो आए और उनकी आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊंट खरीदा, तुमसे? काम से खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे, और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ, हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी, वो काले रंग के हबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिलाओ।
اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا ہے، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت عارف بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہے جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت ہوگا، زید بن حارثہ کہتا میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، وہ کافر ہے، دوسرا تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی، پھر میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں مجھ سے